सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो देखी और उसके बाद एक अखबार पे भी नज़र पड़ी। लेकिन जो बात आज बताने वाली है कि देखिए, मज़हब है, किसी का कोई फ़िरका है और वो तब्दील करना चाहे तो किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं। यहाँ पे कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको पाबंद नहीं कर सकता। आप बेहतर समझते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, आज़ाद है इंसान मेरे हिसाब के मुताबिक। और किसी को कोई हक हासिल नहीं कि जबरन उसे किसी फ़िरके में रोके रखे या किसी मज़हब में रोके रखे। हर बंदा बेहतर समझता है अपनी ज़िंदगी के बारे में भी और अपनी आखिरत के बारे में भी। वजह ये है कि जो कुछ वो कर रहा है उसको बेहतर पता होता है उसके अमाल का। पिछले दिनों ये वीडियो जब मैंने देखी तो अचानक नज़र पड़ी, तो जो इसमें देखने वाली चीज़ थी वो ये थी कि जो लोग इनको मज़हब की दावत दे रहे हैं या फ़िरके की दावत दे रहे हैं कि हमारे फ़िरके में आ जाएँ, उनकी अपनी तरबियत इतनी बुरी हुई थी, उनकी ज़बान, उनका जो भी तरीक़ाकार था, वो देखकर मैं हैरान था कि जो लोग भी अपना फ़िरका बदल रहे हैं, वो मेरा ख़्याल है कि इनकी जो मीठी बातों में शायद आगे है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे वीडियो थी, वो इस तरह थी कि जनाब, आप, ये एक फैमिली है, पता नहीं चनाब नगर से तल्लक है, और उसको दावत दी गई कि आप मुसलमान हो जाएँ। इससे पहले वो बताया जा रहा है कि अहमदी थे, और फिर जब उन्हें ये दावत देने के बाद उनसे बैत ली जा रही थी, जो साहब बैत दे रहे थे, कोशिश करेंगे अखबार पे उनकी तस्वीरें भी आपको नज़र आ जाएँगी। वो ये बैत तो ले रहे थे कि मैं मुसलमान आज से अपने आप को यानी कि बैत में बता रहे थे कि मैं मुसलमान हो गई हूँ। लड़की थी, ख़ावंद भी था, 2 बच्चे भी शायद बैठे हुए थे साथ। अच्छी तरह मुझे समझ नहीं आई कि कितनी बड़ी फैमिली थी, मगर 4 लग रहे थे। लेकिन जो ख़तरनाक चीज़ उसमें आई, जो तकलीफ़ चीज़ आई कि बैत लेने के बाद कहा गया, जी अब आप जिस फ़िरके से आई हैं, उनको आप गालियाँ भी निकालो, उनको बुरा-भला भी कहो, और जिनको आप पहले मानती थी, उनको भी बुरा-भला कहो। ये तकलीफ़ बात थी। और कहीं पे भी इस्लामी अगर आप तारीख़ देखें तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। अगर कोई क्रिश्चियन फ़र्ज़ करें, उसे आप कहते जी मुसलमान हो जाओ, वो मुसलमान हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी को पहले क्रिश्चियन जिनको वो मानता था, हज़रत ईसा को फ़र्ज़ करें मानता था, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उनको गालियाँ भी निकाले। या कोई हिंदू है, वो मुसलमान हो जाए, तो जो उनके जिनको वो मानता था, उनको वो गालियाँ निकाले। ये तकलीफ़ की बात है। अखलाकी तौर पे अब जो फैमिली ज़ाहिर है, उनको ये पता नहीं था, वो इतने सादा लोग थे कि हम अपना मज़हब चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे मज़हब देखा जाए तो अहमदियों का भी इस्लाम है, और ये जो दूसरे लोग बैत ले रहे थे उनसे, वो भी कह रहे थे कि हम इस्लाम के ठेकेदार हैं। मगर पाकिस्तान में अगर आप जाएँ, तो आपको सिर्फ़ एक वजह से पता चलता है कि ये मुसलमान मुल्क है, और वो है अज़ान की आवाज़ से। बाकी आपको उनके जो हालात हैं, उनका जो प्रैक्टिकल तौर पे जो भी तरीक़ाकार है, वहाँ से आपको नज़र नहीं आता कि ये कोई मुसलमान कंट्री है, जिस तरह के वहाँ के हालात हो चुके हैं। तो मैं हैरान था कि देखिए, अपने और साथ ये दावे किए जा रहे थे वो लड़की से कि अब आप क्या महसूस कर रही हैं? तो वो कह रही थी कि मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। फिर उसके ख़ावंद ने भी शायद कुछ इसी बारे में बताया कि मैं भी अपने आप को बेहतर समझ रहा हूँ। ये अच्छी बात है, हर बंदे को, मैंने जिस तरह स्टार्ट में कहा कि जहाँ बेहतरी नज़र आए जाना चाहिए। लेकिन आप जिस जगह से जा रहे हैं और जब से आप उस फ़िरके में रहे हैं, आप, इसका मतलब गलत थे या ठीक थे ये सवाल नहीं है, लेकिन आपको ये गालियाँ नहीं देनी चाहिए किसी को। ये सोशल मीडिया भी आप देख लें, वहाँ भी जो भी लोग अपने मज़हब का प्रचार करते हैं, बताते हैं,
وہ دوسروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی ہے، آپ کے ٹک ٹاک آپ جا کے دیکھ لیں، وہ جو احمدی ہیں ان کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان کی تصویریں لگا کے بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ اب مجھے یہ پوچھنا ہے آج کے پروگرام میں کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جس مذہب میں جا رہے ہیں، فرض کرے اسلام سے اسلام میں جا رہے ہیں اور جس اسلام سے گئے ہیں وہاں پہ اگر آپ غور کریں تو وہ بھی گالیاں دیتے ہیں کسی کو؟ یہ ایک سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ فساد کا موجب بنتے ہیں، وہ بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں بھی ناانصافی سے کام لیا جائے گا، اور جو لوگ کامرس میں لکھیں گے شاید ان کو سمجھ نہیں آئے گی اور وہ بھی جھوٹ لکھیں گے۔ تو اس فیملی کے لیے انہوں نے جناب بڑا وہاں پہ خوشی منا رہے تھے، اور خوش ہونا بھی چاہیے کیونکہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اب یہ کیوں انہوں نے مذہب چینج کیا، کیا وجہ تھی، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ پاکستان کے حالات بھی کچھ ایسے ہیں، کئی علاقوں میں تو لوگوں کا جینا مشکل کیا ہوا ہے، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ بائیک آؤٹ کر دیں گے، آپ کے بچوں کو اسکولوں سے نکال دیں گے، آپ کی بچیوں کو اٹھا لیں گے۔ یہ تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے لیے ہم یہ زمین تنگ کر دیں گے، آپ کو پانی نہیں دیں گے، حقہ پانی بند کر دیں گے جسے آپ کہتے ہیں، اور اس کے بعد دعوے یہ کیے جاتے ہیں کہ ہمارے جو تبلیغ ہے اس کے ذریعے جناب یہ لوگ جو ہے انہوں نے احمدیت چھوڑ دی ہے اور اب یہ مسلمان ہو گئے۔ مکمل طور پر ایک جھوٹ کی فلم چلائی جاتی ہے، مکمل طور پر یہ چیزیں شو کی جاتی ہے کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ جو پہلے وہاں 25 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں، ان کی حالت سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کتنا زبردست ہے وہاں پہ اسلام کا سسٹم چل رہا ہے۔ نہ کوئی خواتین وہاں پہ محفوظ ہے، نہ کوئی بچی محفوظ ہے، نہ کوئی بچہ محفوظ ہے، نہ کوئی بڑا محفوظ ہے، نہ کوئی چھوٹا محفوظ ہے، نہ کوئی شادی شدہ خاتون محفوظ ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہے کہ پوری دنیا میں اس طرح کے ریکارڈ آپ کو نہیں ملے جو ہمارے ملک میں ملتے، لیکن کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، اور پھر لوگوں کو گالیاں دینا، لوگوں کو برا بھلا کہنا، یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے۔ کبھی غور کریں کہ آپ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ صحابہ نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا؟ اگر انہوں نے نہیں کہا تو آپ کون سے اسلام کے لیے پھر کام کر رہے ہیں؟ آپ پھر کس اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ انہوں نے تو کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ وہ تو اب ہزاروں دفعہ یہ قصہ تو آپ سن چکے ہیں، جو ان کے اوپر اور گندگی پھینک دی تھی اس کی بھی خبر لینے چلے گئے تھے۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں نے خبر لینے نہیں جانی، اور یہی یہ چیزیں دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے رہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے تکلیف پیدا کرتے ہیں اور ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اور اسلام جو ہے وہ آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ مذہب قائم ہوا تھا، لیکن ہم نے اس کو ایسا سسٹم دیا تروڑ مروڑ کے، ہر بندے نے اپنے مطابق اس کو بتانے کی کوشش کی، اور جس کے نتائج یہ نکل رہے ہیں کہ جب تک ہم کسی کو 10-20 گالیاں نہ دے لیں اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ اب آپ جس زبان سے گالیاں دے رہے ہیں اسی سے آپ نماز بھی پڑھیں گے، اللہ کا نام بھی لیں گے، تو وہاں سے آپ حساب لگا لیں پھر آپ کی عبادت کتنی قبول ہے۔ اور اس کے میرا خیال ہے کہ آپ کو ارد گرد کے ماحول سے پتہ چل جاتا ہے یا پاکستان کے حالات سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا زبردست اسلام کا وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اسلام میں نہیں ہے۔ لوگ کئی مجھے کہتے ہیں کہ یہ تم اللہ کو مانتے ہیں، اور میں کہتا ہوں اللہ کو تو مانتے ہیں پر اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ آپ دیکھ رہے کو مانتے ہیں آپ وہاں پہ کسی قسم کی؟ جس طرح کی آزادی یورپ نے دی ہوئی لوگوں کو، جس طرح کی زندگی یہاں پہ ہے، آپ کا ایک بھی اسلامی ملک نہیں جہاں پہ اس طرح کی زندگی دیکھنے جا کے ایک ملک میں بھی اس طرح کے انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہاں میں نے کئی دفعہ بتایا جرمنی میں پچھلے دنوں مجھے پتہ چلا کئی ایرانی ہیں وہ کرسچن ہو گئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہ مسلمانوں کو پہلے گالیاں دی، یہ نہیں انہوں نے کیا۔ ٹھیک ہے ہو گئے، صحیح ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور وہ کہنے لگے آج سے ہم کرسچن ہیں۔
تو یہ گالیاں دینے سے میرا خیال ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر آپ نے یہ کوئی مار کا مار ہی لیا تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو پھر جس جگہ سے وہ آئے ہیں اس سے اچھا ماحول دیں تو پھر ہی مزہ آتا ہے نا۔ اور جو لوگ جا رہے ہیں ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آپ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے دوسرے مذہب یا دوسرے فرقے میں آئے ہیں، اور وہاں پہ کیا ماحول چل رہا ہے یہ بھی آپ نے خود فیصلہ کرنا۔ انسان کا ضمیر جو ہے وہ بتاتا رہتا ہے۔ باقی یہ کہنے کی باتیں ہے یہ مرتد ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اصل چیز جو ہے وہ انسان کی اخلاقی حالت، اور جس جگہ جس مذہب میں بھی جائے اسے اتنی سمجھ ہونی چاہیے، اتنی عقل ہونی چاہیے کہ واقعی اس نے سیدھا راستہ اختیار کیا۔ ابھی دیکھتے ہیں، خیر میں نے اسی صرف پروگرام کیا کہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے اور کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ آج کے پروگرام کا یہی مقصد تھا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔